السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم معاملہ جو کہ مظہر برلاش صاحب جو کہ ایک صحافی ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا گیا، جس پہ ان کو گڑ گڑا کے معافیاں بھی مانگنی پڑی، مختلف لوگوں کے پاس جانا بھی پڑا۔ اس معاملے کی حقیقت آج آپ کے سامنے آشکارا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کیسے پیش آیا، کن کن لوگوں نے اس کے اوپر فتنہ فساد کھڑا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی آپ کو لے کے چلیں گے جس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، یعنی گستاخ صحابہ ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے یا پھر تبرہ بازیوں کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ تو اصل میں وہاں پر انہوں نے کیا باتیں کی تھیں وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مظہر برلاش صاحب صحافی ہیں، بہت مشہور نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وحدت امت کانفرنس منعقد کروائی آغا جواد نقوی صاحب نے، جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے جو بانی و محترم ہیں، انہوں نے منعقد کروائی اور تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کو دعوت وہاں پر دی، اور وہاں بہت جمع غفیر اہل سنت کا جمع تھا۔ ٹھیک ہے، سب کو 5-5 منٹ کی تقریباً اجازت دی گئی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور وحدت امت کی بات کر سکیں۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ مظہر برلاش صاحب نے وہاں پر 5 منٹ ان کو دیے گئے، تو انہوں نے کیا وہاں پر باتیں کی، وہ پہلے تو آپ کو وہ بتائیں گے، پھر آپ خود بتائیے گا اور ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں گستاخی کا پہلو کہاں نکل سکتا ہے، کہاں نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے اپنی 5 منٹ کی تقریر کے اندر یہ باتیں کہیں کہ 3 پہلو پہ انہوں نے بات کی: ماضی، حال اور مستقبل، اور اس چیز کو مسلمانوں کے فعل کے ساتھ جوڑا کہ ماضی میں بھی، حال میں بھی اور آگے بھی یہ لوگ ایسے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پھر مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور مال کو نبی علیہ السلام نے بہت بڑا فتنہ اپنی امت کا قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مسلمانوں نے پہلے کیا کیا جناب کہ انہوں نے نبی کے گھرانے کو اجاڑنے والے بھی انہوں نے کہا مسلمان تھے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو پیسے کی وجہ سے منڈیاں لگی ہوئی ہیں ذکر رسول کرنے کے نام پہ، ذکر حسین کرنے کے نام کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچئے کوئی بندہ شیعوں کے مجمع کے اندر اور سنیوں کے مجمع کے اندر یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں شیعوں کی اور سنیوں کی، کہ کوئی نعت کو بیچ رہا ہے، کوئی نوحہ خوانی کو بیچ رہا ہے، کوئی مجلس کو بیچ رہا ہے، کوئی نعت خوانی کو بیچ رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے کر دی اس کے اندر اپنے الفاظ کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ ماضی کی اگر بات کریں تو ماضی کے اندر بھی اس طرح ہی مسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچا کہ مال غنیمت کے پیچھے مسلمان بھی بھاگے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ مال کے فتنے کی بات میں انہوں نے کہا کہ احد میں بھی مال کے پیچھے بھاگے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا جی یہ گستاخی ہو گئی، کسی نے کہا تبرہ بازی کی انہوں نے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب جو کہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کیا چیز ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت لمبی پوسٹ لگائی اور بہت سے علماء کے نام لکھے اور اپنی مرضی کے ایک عالم کا نام بھی کاٹ دیا۔ خیر اس کا نام ہم بھی نہیں لیں گے یہاں پہ، وہ وہاں پہ حالانکہ تھے، لیکن کہا جی وہ بھی یہ علماء ان کی غیرت کہاں مر گئی تھی اس وقت، یہی اس طرح کی باتیں کی پوسٹ کے اندر، اور کہا جی تبرہ بازی ہوئی وہاں پہ صحابہ پہ۔ یہ پوسٹ لگائی انہوں نے اپنی فیس بک کے اوپر، اب کہیں ایڈٹ نہ کر دی ہو یا کچھ کر دی ہو تو وہ ان کی اپنی بات ہے۔ لوگوں نے ان سے مانگی بھی ثبوت نہیں دے سکے، یہ صرف ویڈیو کا ریفرنس دیتے رہے کہ جناب فلاں ویڈیو میں دیکھ لیں، یہ نہیں بتا سکے کہ کیا انہوں نے گستاخی کی۔ تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ مال کے فتنے کی بات ہوئی، احد میں مال کے پیچھے گئے تھے، تو یہ بات انہوں نے اپنے الفاظ میں کہی اور اسی طریقے سے کہی جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے ان کی پکڑ کی علمی طور پہ کہ جناب یہ گستاخی ہو گئی ہے کہ مسلمان، چونکہ وہاں پہ صحابہ تھے زیادہ، تو بلکہ سب ہی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی اس کی ڈیفینیشن تو اہل سنت کی ہاں یہی بنتی ہے نا، تو پھر اس مسئلے کے اوپر بھی غالباً انہوں نے ان کی پکڑ کی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اچھا ابھی ہم وہ احادیث آگے چل کے بتائیں گے، اس لیے آخر تک ویڈیوز دیکھیے گا کہ جن کی وجہ سے مظہر برلاش صاحب نے یہ باتیں کی۔ ٹھیک ہے، وہ بہت امپورٹنٹ اور علمی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال لوگ علم پسند نہیں کرتے، اور ہم آخر میں یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ مولویوں کا طبقہ ہے یہ کن چیزوں پہ صرف ان کو آگ لگتی ہے اور کن چیزوں پہ آگ نہیں لگتی۔ آگے چلیے،
انہوں نے پھر کہا کہ جو آج کے حکمران ہیں انہوں نے توق پہنے ہوئے ہیں کہ فلسطین، برما اور دیگر مسلمان ملکوں کے اندر جب بچوں کو مارا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو یہ حکمران کیسے سوتے ہوں گے راتوں کو؟ ہماری تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں یہ جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، جبکہ مسلمان کو تو ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے تھا، امت کی مانند ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ باتیں کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی وہاں پہ مظہر بلّاس صاحب نے کہ جناب ان کو بھی فتنہ بھی ان کا بھی پیسہ ہی ہے، پیسہ ملتا ہے ان کو اور یہ خاموش رہتے ہیں اور ان کی حکومتیں بچی رہتی ہیں، پیسے کے لالچی ہیں یہ چیزیں۔ تو مستقبل میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ظلم کے بتوں کو پاش پاش کرنا پڑے گا اور ہمیں پیسے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ فتنہ ہے اس امت کا۔ تو یہ جب ساری باتیں کیں تو اس کے بعد ان کا 5 منٹ ختم ہو گئے اور ان کو پھر اسٹیج چھوڑنا پڑا، بلکہ ان کی تقریر کے آخر میں بھی انہوں نے جزاک اللہ کہنا شروع کر دیا تاکہ یہ اسٹیج چھوڑ دیں اور مزید لمبی بات نہ کر سکیں۔ تو خیر یہ ان کی باتیں ختم ہو گئیں۔ اب جن لوگوں نے اس پہ فتنہ پروری کی یا جن لوگوں نے اس مسئلے کو ختم کروایا، فتنہ پروری کے اندر تو حافظ زبیر صاحب کا بھی نام آیا اور دیگر بھی کچھ لوگوں جماعتیوں کے نام آئے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اور وہ ہم نے حافظ زبیر کا اس لیے نام لیا، وہ چیز ہم نے خود دیکھی اور لوگ فیس بک کے اوپر شیئرنگ کر رہے تھے کل تک۔ ہوا یہ پھر اس کے بعد ان کو معافی تلافیاں کروانی پڑیں۔ پہلے تو یہ وضاحت دیتے رہے کہ بھائی میری اس چیز میں کوئی گستاخی نہیں، میں تو صحابہ کا ایمان کی کا قائل ہوں، میں ان کے اوپر رحمتیں اور ان کے یہ ان کے فضائل بیان کرتا ہوں، میرے پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں آپ گستاخ صحابہ ہونے کا؟ پہلے ڈیفینس کرتے رہے لیکن مزید آگ لگتی گئی۔ پھر اس کے بعد انہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب کے پاس جانا پڑا، وہاں پر اپنے معافی نامہ کو ریکارڈ کروانا پڑا اور ان کی تعریفیں بھی کرنی پڑیں وہاں پہ ان کے سامنے منہ کے اوپر بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ان بیچاروں نے یہ کام کر لیا۔ ظاہری بات ہے ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، لیکن آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں غزوہ احد میں، احد کے میدان میں لے کے چلتے ہیں کہ جب وہاں پر حدیث نمبر صحیح بخاری کی 4043، یہ بھی آپ کی اسکرینوں پہ لگا دیتے ہیں، مکمل بھی اس کو پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی اور احادیث بھی پڑھیے گا جس میں احد کے احوال ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر یا ایک پہاڑی یا ٹیلے یا کسی جگہ پر متعین کیا اور کہہ دیا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست، کسی صورت میں آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب لوگ بھاگ رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہے ان کے اٹیک کے بعد، تو عورتوں کی پازیبیں تک لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں گری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، تو ان کے جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے متعین کیے تھے تیر انداز یا دیگر لوگ، انہوں نے کہا غنیمت غنیمت۔ آپ چیک کر لیجئے حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، غنیمت غنیمت کی آوازیں لگائیں، اور عبداللہ بن جبیر جلیل القدر صحابی وہاں پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں سے ہلنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے یہیں پہ رہنا۔ خیر وہ لوگ بھاگ گئے، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جتنا نقصان ہوا وہ مسلمانوں کو پتہ ہے، کتنے 70 کے قریب تقریباً شہداء مسلمانوں کو اٹھانے پڑے احد کے اندر۔ یہ طویل حدیث ہے، اس کے آگے بھی جو مسلمانوں کو مسئلہ ہوا، نبی علیہ السلام کو ایک جگہ پر پناہ لینی پڑی جہاں پہ ابو بکر بھی، عمر بھی، دیگر صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر پناہ لینی پڑی، اور وہاں پہ جو مسلمانوں کو مسئلہ ہوا، ابو سفیان نے اور لوگوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا نبی علیہ السلام کے پناہ گاہ کے پاس، وہ بھی اس حدیث کے اندر آپ تقریر پوری پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے کے چلتے ہیں جو مسلم کی ہے 1763 4588 لوکل نمبرنگ کے مطابق، یا پھر آپ مسند احمد کی 5097 روایت کی طرف جائیں، اس کے اندر بھی اسی مسئلے کا ذکر ہے، یعنی مال کا یا فدیے سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، کہ ایک دفعہ کیا ہوا جب احد سے پہلے بدر کا مارکا تھا، تو اس وقت وہاں پہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور عمر ان دونوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ مانگا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے قیدیوں کے بارے میں جو بدر کے اندر قید ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، اور آگے یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جس سے اسلام کو فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر نے اس کی مخالفت کر دی۔ یہ روایت آپ مکمل پڑھیے گا، وقت نہیں ہے نہیں تو یہ پوری بیان کرتے۔ تو انہوں نے ان کی مخالفت کر دی حضرت عمر نے، انہوں نے کہا ان کو ہمیں مار دینا چاہیے یہاں پر ہی، ٹھیک ہے، ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر یا ان کے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا،
لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا، پھر حضرت ابوبکر کی ہی بات مانی گئی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن اگلے دن یا چند دن بعد یا اگلے دن حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ عمر آتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر یہ وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے غمگین کیا کہ آپ رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کے رہوں، اگر مجھے رونا نہ آیا تو میں رونے جیسی کوشش تو کروں۔ یعنی آپ یہ سوچئے صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے رونے کے اوپر بھی رونے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ سے رونا ہے آپ کے ساتھ مل کے، آپ بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور جو بات ہم نے اس طریقے سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے والی تھی اس کی وجہ سے، یا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے عذاب جو ہے وہ اس درخت سے زیادہ قریب دکھائی دے رہا ہے اس وقت، یعنی یہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اور اس کے اوپر پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ آپ حدیث جو ہے مسلم کی 1763 یا 4588 اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تشریح باقاعدہ موجود ہے کہ وہ فدیہ یا مال لینے کی وجہ سے مسلمانوں کو احد کے اندر 70 کے قریب شہداء جو ہیں وہ اٹھانے پڑے۔ تو یہ چیزیں جب ہماری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کی بات پہ نہیں بھی میں جا رہا، تاریخ میں کیا کیا ہے وہ تو آپ ہضم ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے مال کی وجہ سے اکثر نقصان ہوتا رہا ہے فتنہ کی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، تو پھر جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اگر ان کو کوئی اپنے رنگ میں بیان کر دے تو آپ اس پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور وحدت امت کانفرنس کے نام کے اوپر اگر آپ بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہی چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو وہاں پر سمجھتے ہوئے وحدت کا درس دیا جائے، تاکہ اس طرح گستاخیوں کے فتووں کی بجائے کیا یہ مولوی کبھی جس طرح گستاخیوں کے فتوے لگا دیتے ہیں کسی کتابی بات کرنے کے اوپر ہی کسی کے اوپر، کیا کبھی یہ سود کے مسئلے پر اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا میں آپ کو لاہور کی بات ہی کر دیتا ہوں یار، کہاں جانا ہے؟ کیا کبھی یہ ہیرا منڈی کو گرانے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، اس کا جلاؤ گھراؤ کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کے قریب مسجدیں قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ بازار حسن کو ڈیمالش کرنے کے لیے کبھی اکٹھے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر کوئی مہم چلائی ہے اس طرح کی کہ یہ مسلمان ملک کی گستاخی ہو رہی ہے، یا نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر قائم کردہ ملک کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دین کی گستاخی ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ کیا فلم انڈسٹری کے خلاف کبھی اس طرح مسلمانوں نے دھرنے دیے ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی مہم چلائی ہے کہ یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں کھلے عام، اس کو بند ہونا چاہیے؟ نہیں چلائی کبھی بھی، کیونکہ ان کو صرف اور صرف گستاخی کے فتوے لگا کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا آتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر دین کا نظام نافذ کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی یونٹی نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان علماء کو اس فورم کے اوپر اکٹھا کرے کہ اس ملک کے اندر یعنی پاکستان کے اندر جو فحاشی، عریانی اور دیگر حرام کاریاں کھلی ہوئی ہیں اس کے اوپر اکٹھے ہوں اور کچھ اکٹھے مل کے کام کریں، بجائے اس کے کہ صرف یہ گستاخ، وہ گستاخ، یہ گستاخ، یعنی آپ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان سے اگر سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے یا جوش خطابت کے اندر کوئی الفاظ کا چناؤ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ وہ خاص لوگوں کے پاس جا کے ان کو معافی نامے ریکارڈ کروانے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن میرے دین کی روز دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس ملک پاکستان کے اندر، لیکن آپ کی آنکھ کو بھی جھپکنے تک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے نا، دل کے اندر سب سے گھٹیا ترین لیول کے اوپر ایمان رکھنا ہے تو رکھے پھر۔ اور لیکن صحابہ کے بارے میں جب ایسی کوئی بات کوئی نہ بھی کرے پھر بھی اس پہ گستاخی کے فتوے لگانے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ گستاخ صحابہ کی سزا موت کے حوالے سے ہماری پہلے کئی ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ کو وہ چاہیے ہوئی تو وہ تفصیل اس کے اندر ہم نے بیان کر دی ہے۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگنے کی کوشش ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس وقت ہم نے اس کے اوپر بھی یہی سٹانس لیا تھا کہ بھائی گستاخی اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، الفاظ کے چناؤ کے اندر یا پھر کانٹیکسٹ کو سمجھیں آپ تو۔ لیکن بہرحال گستاخ کھیلتے کھیلتے اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کے اپنے گھروں میں گستاخی کی کوئی آگ لگ جائے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اپنی زبانوں کو احتیاط سے استعمال کرنے والا بنائے۔
اور مظہر برلاس صاحب کو بھی اللہ کریم خیر و عافیت سے رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔